پیرزادہ قاسم کی شاعری۔ آپ کی شاعری کے بارے میں علی سردار جعفری نے جو کچھ لکھا ہے، یہاں میں اس کو مفہوماً بیان کرنے سے پہلے آج کے انسان کے بارے میں مختصر گفتگو کروں گا۔ آج کا انسان جو آج کے الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کی گولہ باری کی گھن گرج میں اپنی نشو و نما کر رہا ہے، اس کے فنگر ٹپ پر آج قدرت نے جو کچھ لا کر رکھ دیا ہے، جس کا چند دہائیوں پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صد افسوس کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں ہمارے زمانے کے انسان کی رسائی زیادہ تر سطحی چیزوں سے ہے، جسے وہ صبح و شام دیکھ کر سن کر ہر زمانے کے انسان سے زیادہ ہیجانی کیفیت میں نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا کی اکثریت جو کچھ سنتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہے، اس سوشل میڈیا یونیورسٹی کے اثر کا کارنامہ و کارکردگی یہ ہے کہ اس نے اپنے طالب علموں کو سطحی ترین بنا کر ایک بیہودہ فخر سے بھرے قول میں بند کر کے انہیں خود پسندی کے معراج پر چڑھا رہی ہے۔ اس پس منظر میں پیرزادہ قاسم یا ان جیسے شعراء کو لوگوں کی فنگر ٹپوں پر رہنے کا کتنا موقع ہے؟ اس پر اگر ہمارا سنجیدہ طبقہ زندہ ہے تو وہ ضرور سوچے، آج وہ جو میر و غالب کے امین ہیں، جو ہماری روایات اور تہذیب کے امین ہیں، اس سلسلہ روایت کے شعراء کو ہمارے اہل علم کیسے نیست و نابود برباد ہوتی ہماری بستیوں میں زندہ رکھ سکیں گے؟ اہم سوال ہے اگر سوچا جائے۔ اسی مناسبت سے پیرزادہ قاسم کا یہ شعر دیکھیں: میرے قاتل نئی ایک طرز کرے ایجاد مقتل میں، میرے قاتل نئی ایک طرز کرے ایجاد مقتل میں، کہ میرے ساتھ میری شاعری کو قتل ہونا ہے۔ اب علی سردار جعفری شاعر و نقاد نے بھی پیرزادہ قاسم کے متعلق جو کچھ سوچا وہ یہاں پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پیرزادہ قاسم کا رخ روشن پہلی بار ان کے سامنے آیا تو آپ نے پہلے ہی لمحے ان میں دہلی کا دل دھڑکتا ہوا محسوس کیا۔ آپ کے خیال میں پیرزادہ قاسم کی شاعری نفاست و شرافت کی شاعری ہی نہیں، ایک تہذیبی و معاشرتی روایت کو تھامے ہوئے نئے رنگ و آہنگ کے اسلوب میں ڈھلی شاعری ہے، جو کراچی، لاہور سے اپنے سفر کو شروع کرتے ہوئے امریکہ، کینیڈا اور خلیجی ممالک سے لے کر جہاں جہاں اردو زبان ہے وہاں پہنچ کر اپنا رنگ جماتی جا رہی ہے۔ پیرزادہ قاسم کا منفرد لہجہ دھیمے انداز میں زبان و تہذیب کے امینوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ آپ کی شاعری ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان دوستی اور اس کی درد مندی کے بغیر حقیقی زندگی سے آشنائی ممکن ہی نہیں۔ یہی وہ اساسی دکھ ہے جس کے امین میر و غالب تھے۔ بس اگر کچھ فرق ہے تو وہ زمانہ اور مسائل کا فرق ہے۔ آج کا انسان جس بے یقینی اور عدم اعتماد کی فضا میں جی رہا ہے، جس میں اس کے ہم اثر سانس لے رہے ہیں، اس کی گھٹن ہی کچھ اور ہے۔ اس نے معاشرے میں ہر شخص کو سفاکی کی حد تک خود نگر خود غرض بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے میں پیرزادہ قاسم کی شاعری، خاص کر آپ کی غزل، جس میں تھوڑی سی رندی، تھوڑی سی عاشقی اور تھوڑی سی تصوف کی آمیزش کے ساتھ خون جگر کی کشش سے حاصل شاعری ہے، جو علم و دانش کا تسلسل آب حیات ہے۔ آپ کی شاعری میں میر و غالب کی طرح ساغر و مینا، بادا و ساقی، رقیب و محتسب کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ اس کی جگہ آج کے معاشرے کی ضرورت کے مطابق صاف ستھری زبان، جس میں کلاسیکی وقار اور جدید فکر کے نکھار سے نکھری ہوئی شاعری کا خوبصورت لباس ملے گا۔ اس میں غم و نشاط کی ویسی ہی دل آویز آمیزش ملے گی جو بار بار غالب کی یاد دلاتی رہے گی۔ اجاڑ شہر گلیوں میں کون گھومتا ہے، اجاڑ شہر گلیوں میں کون گھومتا ہے، دل تباہ میں حسن نگار خانہ لیے۔ غم دل کی کیفیت دیکھیں، جو رہتا تو اجاڑ شہر میں ہے لیکن اس میں ایک حسن نگار خانہ رکھتا ہے، خود کو اور معاشرے کو زیبائش حسن کے ساتھ زندہ رکھنے کا جذبہ۔ میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے۔ پیرزادہ قاسم کے مطابق
وقت ہمارے قدموں تلے ہے مگر قابضہ و بے حس نہیں، وقت نکلا چلا جاتا ہے، ایسے میں اپنے قدم جمائے رکھنا کیسا مشکل ہے، اس کا کچھ اندازہ ہو چلا ہے۔ ساتھ ہی لمحہ بلمحہ بڑھتا ہوا ذہنی دباؤ مجھے بے حال کر دیتا ہے۔ میں اپنی جلتی بجھتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں آج وہ نہیں جو کل تھا، اور کل میں نہیں رہوں گا۔ زندگی کی کہانی ہمیشہ یوں ہی کہی جاتی رہی ہے، اب تو روز جینے مرنے کو ہی زندگی کہا جاتا ہے، مگر ہم نہ جینے کی طرح جیتے ہیں اور نہ مرنے کی طرح مر پاتے ہیں۔ ولیم ہیزلٹ نے بھی کچھ یہی کہا تھا، "We do not die whole at our death, we have mouldered away long before"۔ مگر یہ سوچ کر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے، میری طرح بنی نوع انسان میں سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ وقت کے صفاق دھارے میں اپنا قدم جمائے کھڑا ہوگا، اور احسان و سلوک کے سلسلہ جاریہ میں اور بھی ہوں گے جو شعلے پہ زباں رکھ سکیں۔ آج پیرزادہ قاسم کی شاعری پر اتنی گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ جلد آپ کی شاعری کے رنگ و آہنگ کے مزید مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لائیں گے۔ یہاں اب آپ کی ایک خوبصورت غزل کو سنتے ہوئے آپ سے پھر ملنے کی امید پر رخصت ہوتے ہیں۔ غزل: چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی ہے، میں آپ کا حرف مدعا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ آپ کے چشم و لب کی آزادیاں سلامت کہ ان کے قاتل، یہ آپ کے چشم و لب کی آزادیاں سلامت کہ ان کے قاتل، میں کب سے سولی پہ کھنچ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے بھلانا اب آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، یعنی مجھے بھلانا اب آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، یعنی میں آپ کے درد کی صدا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ دور آشوب دوستی ہے مگر میرا حوصلہ سلامت، یہ دور آشوب دوستی ہے مگر میرا حوصلہ سلامت، میں سب کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ غبار ہوں آپ چاہے غازہ بنائیں یا زیر پا بچھا لیں، غبار ہوں آپ چاہے غازہ بنائیں یا زیر پا بچھا لیں، میں کب سے رقصاں ہوں تھک چکا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، بہت ہی شائستگی سے ہر لمحہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، میں خلوت جام بجھ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بھلا سے یہ راہ شوق میری نہ ہو سکی پر تمہاری خاطر، بھلا سے یہ راہ شوق میری نہ ہو سکی پر تمہاری خاطر، مثال نقش قدم بچھا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، مثال نقش قدم بچھا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شاعر پیرزادہ قاسم، آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔